السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر یامین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیئر نیوز ٹی وی۔ میں آج موجود ہوں گردوارہ آرام باغ اور ہماری نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی ٹیم جو کہ خصوصی ہدایت پر یہاں تشریف لائی ہے، چودھری قمر رندھاوا صاحب کی خصوصی ہدایت پر، جس میں سیدہ نسیم بخاری صاحبہ اور سعید صاحب جو کہ سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ ہماری آج کی صدارت کر رہے ہیں۔ آج کی وفد کی سرپرستی جناب سعید صاحب نے کی اور اس موقع پر مٹھائی کا تحفہ گرو نانک صاحب کی جنم دن کے موقع پر ڈاکٹر منوج کمار صاحب کو پیش کیا۔ محترمہ شگفتہ فیاض صاحبہ نے گلدستہ دے کر یکجہتی کا ایک پیغام دیا اور مذہبی ہم آہنگی کے اس جذبے کو چودھری قمر رندھاوا صاحب کی خصوصی ہدایت پر جناب ڈاکٹر منوج سنگھ صاحب کو پہنچایا۔ اسی طرح ڈاکٹر حفیظ صاحب اور ڈاکٹر یامین قریشی نے مذہبی ہم آہنگی کے اس جذبے کو سراہا۔ چودھری پطرس صاحب بھی ہمارے درمیان موجود رہے، جنہوں نے چودھری قمر رندھاوا صاحب کا خصوصی پیغام سینئر وائس چیئرمین جناب ڈاکٹر منوج کمار تک پہنچایا۔ آج کی ہماری محفل کے میزبان محترم جناب ڈاکٹر منوج سنگھ صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں گردوارہ کے، ہیرا سنگھ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، ان کی خصوصی ہدایت پر ہمارے وفد کی میزبانی کی۔ ہمارے وفد میں شامل شرکاء کو آپ دیکھ رہے ہیں، میڈم شگفتہ صاحبہ، میڈم شینیلا صاحبہ، ڈاکٹر حفیظ صاحب، چودھری پطرس صاحب اور سعید صاحب اور ان کی مسز نسیم بخاری صاحبہ۔ ڈاکٹر یامین قریشی، آج ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہماری ایک ٹیم میں اضافہ ہوئے ہیں جن کا نام ہے جی ڈاکٹر منوج سنگھ صاحب۔ منوج سنگھ MBBS ڈاکٹر ہیں اور MBBS ڈاکٹروں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ جی ان کو سکھاتے ہیں کہ جی انہیں کیسے ایڈمیشن لینا ہے، اور ہمارے یہاں کی جو سینئر وائس چیئرمین ہیں آرام باغ گردوارہ کے، اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ جی سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت مشکور ہیں آپ کی میزبانی میں۔ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چودھری قمر رندھاوا صاحب کا جو ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کی جانب سے، ہم بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی گو کے خاص مصروفیت میں، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور اس بابا گرو نانک کا 552واں جنم دن ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا رہنمائی دیجیے گا، اور آپ کو ہمارا جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر یامین قریشی صاحب۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی، چودھری قمر رندھاوا صاحب جو CEO ہیں، اور باقی جو ڈیلیگیشن کے ممبرس ہیں، چیئرمین کراچی ڈویژن سعید صاحب اور پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن ڈاکٹر نسیم بخاری صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئر پرسن شگفتہ فیاض اینڈ ٹیم ممبرز جو بھی ہیں، چودھری پطرس صاحب سینٹرل پریزیڈنٹ، تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا کیونکہ آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو تحفہ ہمیں دیا، بہت شکریہ اس کا۔ یہ جو بابا گرو نانک جی کا جنم دن ہے، ایک نمبر تو ہم جو بھی لگا لیں 552 یا جو بھی، اٹ ڈز ناٹ میٹر، ایک بہت ہی آسپیشیس ڈے ہے، ایک مبارک دن ہے، دعاؤں قبول ہونے کا دن ہے۔ وہ میسنجر آف گاڈ تھے جنہوں نے ایک وحدانیت کا کانسیپٹ دیا ہمیں۔ جتنے بھی ہمارے پاس جو پاکستان میں سنگت پائی جاتی ہے، دو قسم کی پائی جاتی ہے، ایک تو ہے سکھ سردار جو پرٹیکولرلی اسی تھیم پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ گرو نانک کے کانسیپٹس ہیں۔ دوسرا ایک ہے جو کہ ایک گرو نانک نام لیوا سنگت ہے جو ان کے کانسیپٹ سے امپریسڈ ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ صرف پرٹیکولر سردار سکھ ہیں، وہ کسی مذہب سے ہو سکتے ہیں، وہ پیروکار ہو سکتے ہیں بابا گرو نانک کے فلسفے کے۔ تو اس طرح کی جو ہمارے پاس سنگت ہوتی ہے، وہ اس دن کو بڑے ہی خوش اسلوبی سے اور دعاؤں کے ساتھ اور ایک خاص عبادت کے طریقے سے مناتی ہے۔ جو پیغام ہے وہ گرو نانک کا، وہ وحدانیت کا پیغام۔ ہم پہلا جو ورڈ گرو گرنتھ صاحب مہاراج کا جو ہم یوز کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس سے وہ ہے ایک اوانکار۔ ایک اوانکار مینس اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔
تو جس چیز کی اسٹارٹنگ ہی اللہ ایک سے ہو رہی ہے اس میں پھر کسی اور کا فلسفہ نہیں ہے. بہترین وحدانیت کا درس دیتے ہیں بابا گرو نانک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی یہاں بھی ہم نے تائید دیکھی. ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی. میرے ساتھ ٹیم ممبران میرے جو آئے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ سعید صاحب بھی موجود ہیں, میڈم نسیم بخاری صاحبہ بھی. میڈم آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. سعید صاحب آپ کیا کہیں گے اس آج ہم جو یہاں آئے ہیں اصل تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جو اتنی بڑی ہستی تھی ان کی جنم دن کی مبارکباد دینے ہیں. بے شک بے شک. اور یہ ہمیں قمر زمان رندھاوا صاحب جو ہمارے سی او ہیں انہوں نے اسپیشلی تاکید کی تھی کہ جا کے دیں. اور یہاں ہم یہ صرف نہیں کہ مبارکباد دیں گے بلکہ کچھ سیکھ کے آپ سے دیں گے. جیسے وحدانیت کی بات سیکھی اور بھی کئی باتیں آپ سے سیکھیں گے. بالکل بالکل بالکل. میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ کچھ کسی کا سوال ہو؟ السلام علیکم جی. ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آج گرودوارے میں آ کے. میں ایک دفعہ پہلے آئی تھی لیکن آپ اس وقت نہیں تھے, کوئی دوسرے صاحب تھے. لیکن بہرحال ہمیں اس لحاظ سے بہت اچھا لگا کہ ہم چونکہ کام ہی ایسا کر رہے ہیں ہیومن رائٹس اور انٹرفیتھ ہارمنی. تو انٹرفیتھ ہارمنی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ تمام مذاہب کی قدر نہ کریں, ان کی عزت افزائی نہیں کریں اور ان کے غم اور خوشی میں ساتھ شریک نہ ہوں. تو آپ کے ساتھ آج ہم شریک ہوئے ہیں اور یہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اس ملک میں اتنا محبتیں اور امن پھیلانا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی سازشیں ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں. بہرحال آج میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کی جو عبادت ہے میں نے اٹینڈ کی تھی اور آج بھی میں اندر گئی ماشاء اللہ سے. مجھے ایک کویشچن آپ سے صرف یہ کرنا تھا کہ یہ جو آپ مطلب پنکھا جو جلتے ہیں ہاں جی, تو اس کا مطلب اس کا پرپس کیا ہے؟ میں نے یہ سمجھا تھا کہ دس از فار اسپریڈنگ دا میسج آف گاڈ, لیکن آپ بتائیے کہ اس میں بہت شکریہ میڈم نسیم بخاری صاحبہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو سب جو آپ کا پہلا حصہ تھا اس کی بات کر دوں. آپ جب پہلے آئے تھے تو سردار ہیرا سنگھ صاحب نے آپ کو جو ہے وہ آپ ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے ہوسٹنگ کی تھی آپ کی, اور وہ تقریباً 25 سال کی ان کی محنت تھی. انہوں نے اس گرودوارا صاحب کی جو آزادی دلوائی تو ان کا ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو ابھی بھی وہ ہمارے چیئرمین ہیں, وہ آج کل یو ایس اے میں ہیں اور ریگولر ہمیں وہ ڈائریکٹ وہی کرتے ہیں, سکھاتے وہی ہیں, سارا کچھ بتاتے وہی ہیں. تو دوسرے جو آپ نے کہا پہلے بھی آئی تھی تو بہت اچھا, ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ آتی رہی. تو ایک ایونٹ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی آپ تو آپ کو ہمیشہ ویلکم کریں گے. جو آپ نے کویشچن پوچھا کہ چور جلایا جاتا ہے, بیسیکلی کانسیپٹ یہ پرانے زمانے میں آج سے آپ 500 سال 600 سال پہلے چلے جائیں تو جو بہت سے جو ریاست ہوتی تھی ان میں راجا مہاراجا ہوا کرتے تھے اور عام لوگ جو تھے وہ ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے جب بھی وہ کہیں جاتے تھے کچھ بھی ہے تو ان کے اوپر ایک چھاؤں سا اور اس کے ساتھ یہ کرتے تھے, گرمی وغیرہ جو بھی تھا وہ ایک رسپیکٹ کا وہ تھا. ہم جو ایک رتبہ دیتے ہیں اپنے گرو کو وہ راجا کا رتبہ دیتے ہیں, وہ کنگ ہیں. ٹھیک ہے, جو بابا گرو نانک صاحب نے میسج پھیلایا پہلے تو ان کے 10 جامع تھے. 10 جامع سے مراد ہے کہ 10 گرو تھے ہمارے جو ان دی فارم آف باڈی تھے, ان دی فارم آف فزیکل باڈی. انہوں نے تقریباً اگر اس پورے عرصے کو ملایا جائے تو 250 سال بنتے ہیں. 10 جو فزیکل باڈی میں گرو وہ 250 سال بنتے ہیں. اس میں انہوں نے عام لوگوں تک میسج پھیلایا, وہ جگہ جگہ گئے اور وہاں پہ وحدانیت کا میسج پھیلایا, پیار کا میسج پھیلایا, نمرتا کا میسج پھیلایا, ساتھ بیٹھ کے کھانے کا میسج پھیلایا. وہ میں آپ کو آگے بریف کرتا ہوں جو گرو نانک کانسیپٹ تھے. تو اس میں پھر جو 11ویں گرو تھے وہ بابا گرو گوبند سنگھ ہمارے لاسٹ 10ویں گرو تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو گرو ہیں وہ فزیکل باڈی کی فارم میں نہیں ہوتے, وہ ایک بک کی فارم میں جو ورسز ہیں جو احادیث جس طرح ہوتی ہیں اس طرح سے جو گرو کا کلام ہے وہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج میں درج ہے. ہم ان کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ اگر کریں تو وہ گرو کا جو مقصد ہے گیان کا وہ پورا ہو جائے گا. تو ہم بیسیکلی رتبہ دیتے ہیں گرو گرنتھ صاحب کو گرو کا, اور ہم اسی عزت سے یہ چور جو ہے وہ جلایا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یقیناً آپ نے بہت بہترین میسج دیا. اب میں چاہوں گا کہ ہماری چیئر پرسن یا ہماری جنرل سیکرٹری صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہیں گی آج کے. شبیرہ جمال
सेक्रेटरी जनरल इंटरफेथ हारमोनी की तरफ से आई हूँ। अपने CEO कमर रज़ा रंधावा साहब की हिदायत पे हम ख़ास तौर पे आपके पास आए हैं गुरुद्वारे में। लेकिन थोड़ा सा आपके एक सवाल था मेरे जहन में कि आपकी नज़र में खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है? आपके मज़हब में खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैसेंजर बाबा गुरु नानक हैं तो खुदा को आप कैसे लेते हैं? और अगर मैसेंजर्स आपके फिर आना बंद हो गए हैं या बाबा गुरु नानक के बाद? डॉक्टर साहब इसके बारे में ज़रा आगाही दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को भी जो है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बेसिकली खुदा का कॉन्सेप्ट जो लोगों ने, हर मज़हब के लोगों ने अपने तरीके से प्रेजेंट कर दिया, उसमें क्या करेक्ट क्या नहीं। बाबा गुरु नानक की जो वर्सेस हैं उसमें साफ जिक्र है एक खुदा का, एक अल्लाह का, और वो एक अल्लाह फॉर्मलेस है, उनकी कोई शेप नहीं है। हमारे लोग जो आम कम्युनिटी है वो ये कंसीडर करती है कि जिस तरह से इंसान है शायद अल्लाह भी उसी तरीके से है। अल्लाह हमारी तरफ से, हमारे जो बाबा गुरु नानक से जो टीचिंग है उसके हिसाब से वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई शेप नहीं है, उनको देखा नहीं जा सकता। वो एक सकून का एक आला जो दर्जा है उसको प्रोवाइड करने के लिए वो एक नूर है, बेसिकली वो नूर है। ये हमें उनकी बाबा नानक की अहदीस से साफ इशारे मिलते हैं। दूसरी बात आपका जो दूसरा हिस्सा था वो ये था कि आपने कहा कि क्या उसका मैसेंजर आना बंद हो गया। तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे 10 गुरु हैं जो उन्हीं के सक्सीडिंग जो उसमें थे, मतलब बाबा गुरु नानक के बाद उन्होंने खुद अपने मौजूदगी में एक शख्स जिन्होंने बड़ी सेवा की, उन्होंने उनको उन कॉन्सेप्ट से वो मैच किए, उसके बाद उनको वो गद्दी दे दी। इस तरह से 10 गुरु साहिबान थे जिन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ में ये मैसेज फैलाया, क्योंकि उस वक्त बहुत एक अंधेरा छा चुका था, लोग बुत परस्ती उसमें पड़े हुए थे। आपको यहाँ गुरुद्वारा साहब में ना कोई इस तरह नज़र आएगा, ना ही कोई आपको तस्वीर नज़र आएगी, क्योंकि हम ना तस्वीरों के पीछे झुकते हैं, ना ही हम इस तरह की बात करते हैं। ये मैसेज है बाबा गुरु नानक साहब का। अब वो 10 गुरु साहिबान थे, उस टाइम पे नोट ये किया गया कि आम लोग फिर वही एक झूठे पैरोकार बनते जा रहे हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें आम संगत के लिए 22 झूठे गुरु बैठ गए थे, ये उसी ज़माने की बात है। 22 झूठे गुरु बैठ गए, हर किसी ने अपने आप को गुरु कहना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ से एक जो गुरु गोबिंद सिंह हमारे 10वें गुरु थे, उन्होंने ये फैसला किया कि अब जो है इसको रोक के एक जो हमारी तालीमात है गुरु साहिबान की, उनको एक बुक की शक्ल दी जाए। हम उसको बुक नहीं मानते, हम उसको गुरु साहिब कहते हैं। क्यों गुरु साहिब कहते हैं? क्योंकि मैं अपनी बात करूं, दूसरों की बात नहीं करूंगा, वो भी इसी तरीके से होंगे, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा कि मेरी लाइफ में चेंज आया है वो उस गुरु ग्रंथ साहिब जी की हदीस को पढ़ के आया है। वो जो सच्चाई का मैसेज है, अगर वो ना होता तो शायद आज भी मैं कहीं पर किसी जगह पे बुत परस्ती या उस तक कर रहा होता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट से वहाँ से क्लियर है कि गुरु का दर्जा हम इसलिए देते हैं कि हम पढ़ के सीख सकते हैं। ये एक जो इस वक्त है, उसके बाद कोई भी मजीद मैसेंजर ना आएगा ना, ये हमारे लिए ये फाइनल है, ये फाइनल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसे ही हमारे साथ चौधरी फदरत साहब, आपके जहन में कोई सवाल या आप कोई मैसेज ज़रूर आपने। ये बात ये है कि जैसे आज हम गुरु नानक के जन्मदिन के हवाला से यहाँ बैठे हुए हैं और गुरुद्वारे के ऊपर यहाँ पर जितनी जो सरदार साहब आज हमारे दरमियान नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, और उनके बाद जो डॉक्टर साहब उनकी क़यादत में यहाँ बैठे हैं हमारे दरमियान, हम इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से जो डॉक्टर हमारे चेयरमैन जो हैं चौधरी कमर रंधावा साहब, उनके हवाले से जो आए हैं। तो इंटरफेथ का मकसद ये है कि तमाम मज़ाहिब जो सब मिल के एक दूसरे के मज़हब को समझें, एक दूसरे के मज़हब के बारे में पता हो। तो देखिए, अब जैसे कि आप अभी डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कहा अल्लाह एक है, तो हर शख्स ये कहता है अल्लाह एक है, हम भी कहते हैं अल्लाह एक है, हिंदू कहते हैं, वो भी कहते हैं अल्लाह एक है, लेकिन मानने का तरीका सही करता है। मानने के तरीके जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और अल्लाह एक ही है, हर शख्स उसको मानता है, उसके बगैर कोई कुछ नहीं। हमारे भी जो बुजुर्ग के मज़ारात हैं या मकबरे हैं, उन पे सब हिंदू जाते हैं, सिख जाते हैं, बिल्कुल। और ये मुल्क ऐसा है कि हमने हमेशा पड़ोसी ममालिक की तरह हमने नहीं किया, हम अपने अक़लियतों का बहुत एहतराम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भाईचारगी के साथ हम यहाँ रहते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ साहब है। आखिरी मैसेज आप क्या कहेंगे डॉक्टर हफीज़ साहब?
بہت بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے جو ہے بڑا وارم ویلکم کیا، اس کے ساتھ ہمارے چودھری صاحب نے کی ہدایت پہ ہم یہاں پر موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اس کی بہت اشد ضرورت تھی ہمارے ملک کو، ہمارے اسلام کو، جو ایک دھبا لگ رہا تھا، جو پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے ایک دہشت گرد ملک، اسلام ایک دہشت گرد جو ہے نا ایک مذہب ہے، اس چیز کو ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مٹا دیا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام جو ہے ہمیشہ جو ہے یکانیت کا، اسلام محبت کا درس دیتا، اور اسلام کے اندر جتنی اقلیت کے لیے جو ہے جگہ ہے، جتنی ان کے لیے جو ہے اپنا کھلے دل سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، جتنا ہی ہم اپنے پورے اپنا اقلیتوں کے حوالے سے، دوسری مذاہب کے حوالے سے جتنا ہم اسلام کے اندر رواداری کا جو ہے اپنا میسیج ہے، دنیا کے کسی بھی جو ہے اپنا مذہب میں نہیں دیا گیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی میسیج کو لے کے جو ہمارے اپنا سی او صاحب نے ہمیں دیا ہے، ہم پاکستان کے ایک ایک حصے میں جا کر ہم اپنے اقلیتوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، دونوں کو ایک ساتھ ملائیں گے، اور ایسے لوگوں کو جو ہمارے درمیان ایسے جو ہے مسکنسیپشن بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو لانے کی بات کرتے ہیں، اس چیز کو رد کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت جس میں ہر مذہب کو، ہر فقہ کو، ہر جو ہے تنظیم کو اپنی وسعت میں رہ کے، اپنے جو ہے ایک حدود میں رہ کے اسے کام کرنے کی اجازت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ صاحب. یقیناً ایک بہترین میسج ہماری ٹیم کی جانب سے. میرے کیمرہ مین آسیہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم جاتے جاتے ڈاکٹر منوج سنگھ صاحب سے ایک میسج لیں گے جو کہ ہماری جو نیشن ہے، نیو جنریشن ہے، ان کی طرف سے آپ کیا میسج دیں گے انٹرفیتھ ہارمنی کا، مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کیئر نیوز کے اس پلیٹ فارم سے، جو کہ ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کے پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے چودھری پطرس صاحب نے ایک بات کہی کہ نفسا نفسی جو پھیلانے والے لوگ ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، وہ کوئی الگ لوگ ہیں. میں اس بات کو اس طرح سے پورٹری کروں گا کہ جو 4 سال مجھے ہو گئے یہاں گردوارہ سروس میں خدمت کرتے ہوئے، یہاں سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ تمام جو مذاہب کے جو مین پیروکار ہیں، جن کی لوگ باتیں سنتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، اگر وہ اصلاح صحیح طریقے سے لوگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کی اصلاح کر لیں. پرابلم کیا آ رہی ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کی اصلاح کو سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اس سے فالٹس کریٹ ہو رہے ہیں. مذہب کا اصل مقصد ہے انسانیت، مذہب کا اصل جو میسج ہے وہ انسانیت ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. اینڈ دوسری بات، لاسٹ بات میں یہ کہوں گا کہ بابا گرو نانک کے جو فلسفے ہیں اس میں 3 بیسک چیزیں تھیں. ایک کہا جاتا ہے نام جپو، کرت کرو، نام جپو ونڈ کے چھکو. کرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت مزدوری سے، ایمانداری سے اپنی کمائی کرو. اس کے بعد دوسرا لیول ہے کہ آپ نام جپو، اللہ کا نام جپو، اللہ کو یاد کرو، صرف صلاح کرو، تاکہ جو ہے آپ ایک سکون کے لیول کو جو ہے وہ حاصل کر سکو. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ونڈ کے چھکو، یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ کر کے کھاؤ. کانسیپٹ ہے دسونت کا، جو آپ کماتے ہو اس کا دسونت، اس کا 10% جو ہے وہ اچھے فلاحی کاموں میں، اچھے کاموں میں آپ لگاؤ. تو اگر ہم ان 3 چیزوں کو جو بابا گرو نانک صاحب نے بتائی ہیں، اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں، یہ کسی مذہب کی بات نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے. تو اگر یہ 3 چیزیں ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا. ایمانداری سے کمائیں، اس اللہ کی عبادت کریں، اور تیسرا مل کے کھائیں. یہ جو بابا گرو نانک کا فلسفہ ہے، انہوں نے لنگر کی پرتھا شروع کی تھی، لنگر کا ایک رواج شروع کیا تھا. اس وقت انہوں نے 20 روپے سے یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا اور لوگوں کی خدمت کرنا شروع کی. اس میں لنگر جو آج بھی چل رہا ہے، وہ ان کا بنایا ہوا ایک پرتھا آج بھی چل رہی ہے. ہر گردوارے میں لنگر چلتا ہے، بلا کسی تفریق کے. کوئی کسی بھی مذہب سے آ جائے، اس کو بٹھا کے آرام سے کھلایا جائے. کہ اس میں امیر غریب کا فرق نہیں، امیر اور غریب دونوں ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. ایک ہی دسترخوان. وہی جو ہمارے اسلام میں کنسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ. تو بیسک کانسیپٹ یہ ہے، جو دوسری نفسا نفسی ہے اس کو کیوں پھیلایا جا رہا ہے، وہ ان کے اپنے جو ایک مقاصد ہو سکتے ہیں اس کی. یہ میسج یہی رہے گا. عیسائیت میں بھی یہی ہوگا. بالکل سعید صاحب، بہت شکریہ. باتیں جناب ڈاکٹر منوج سنگھ جو کہ ایک مسیحا ہیں. میں ایسے ڈاکٹرز کو مسیحا مانتا ہوں جو کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. میں ایسے ان ڈاکٹروں کو ڈاکٹر ضرور کہتا ہوں، لیکن ایسے ڈاکٹر جو کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کو مسیحا سمجھتا ہوں. اور یہ مسیحت
पे काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इनका पैगाम जो है वो अल्लामा इकबाल के शेर के मानिंद है कि जी अल्लाह रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। शायद अगर आगे पीछे कर दिया तो माजरत चाहता हूँ, शेर मेरे कमज़ोर होते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी हॉस्पिटलिटी का कि जी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी खिदमत की, और ना सिर्फ खिदमत की, हमें रिकॉर्ड जो मिल गया एक आपकी मज़हब का, बाबा गुरु नानक साहब की वहदानियत का प्रचार हुआ, और इसमें आपने एक बेहतरीन मैसेज दिया। हमारे जो टीम लीडर्स हैं हमारे इस वक्त जो है चौधरी पतरस साहब, डॉक्टर हफीज़ साहब, सईद साहब, मैडम नसीम बुखारी साहिबा, मैडम शुगुफ्ता फयाज साहिबा, मैडम शनीला साहिबा, जिन्होंने आपने आज इस शामिल हार रहे इस प्रोग्राम में और मैसेज दिया लव का, मोहब्बत का। हमारा ईमान भी यही है, रब्बुल आलमीन जिनके रब्बुल आलमीन हैं उनके रहमतुल्लिल आलमीन भी हैं। रहमतुल्लिल आलमीन का मैसेज है, वही मैसेज लेके मोहब्बतों के मैसेंजर बन के आए थे हम। पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और इसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरफेथ हारमनी के इस मैसेज को चौधरी कमर रंधावा साहब की सरपरस्ती में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर जगह फैलाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस दोस्तों को पता चल सके कि जी हमारे सिख भाइयों का क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।